یہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ مل کر رہیں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، غریب کی مدد کریں، پڑوسی کا خیال رکھیں، مسکرا کر ملیں، کوئی آ رہا ہے غصے میں تو اس کو معاف کر دیں، کسی کو غصہ آ رہا ہے تو بدلہ ڈالے۔ یہ سارے کام وہ ہے جو سوسائٹی کو بہترین کرتے ہیں، اور ان سب کے اجر کیسے کیسے ہیں سنتے جائیے اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے جائیے۔ انفارچونیٹلی جن کے پاس علم نہیں ہوتا، دین پڑھا ہوا نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہونے پر شرمندہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جب دوسرے ملکوں میں لوگوں کا حقوق العباد کے معاملات دیکھتے ہیں، ہیومینٹی کو دیکھتے ہیں، ان کے جناب کیئرنگ کے سسٹم کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار کیا نظام ہے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن جناب ان کے پاس تو تمام حقوق العباد کے معاملات ہیں، کتنا دوسرے کا خیال ہے۔ ارے ہمارے دین کو پڑھا آپ نے نہیں ہے، ورنہ خدا کی قسم اسلام تو وہ ہے جو جانوروں کے بھی حقوق بیان کرتا ہے، اسلام جانوروں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کا بیان کرتا ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کہیں وضو فرما رہے تھے، پیارے آقا نے وضو کیا، ابھی وضو فرما رہے برتن سے تو ایک پیاسی بلی قریب آئی، نبی پاک نے وہ برتن اس کے آگے کر دیا۔ میرا اسلام تو یہ ہے، میں دوسروں سے کیوں انسپائر ہوں؟ اگر میں اپنا خود اسلام نہیں پڑھ رہا اور اس پر عمل نہیں کر رہا تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ میرا قصور ہے۔ میرے دین کی تعلیمات تو اتنی شاندار ہیں کہ آج بھی اگر 100% اسلام کہیں کسی بھی سوسائٹی میں امپلیمنٹ کر دیا جائے تو وہ سوسائٹی دنیا کی بہترین اور دنیا کی سب سے پاپولر سوسائٹی ہوگی، کہ لوگ مثالیں دیں گے کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، ایثار کرنے والے ہیں۔ آپ سنتے جائیے، اور یہ سلام تو کیسی کمال کی نیکی ہے۔ اب مجھے بتائیں نا سلام کیا ہے؟ جب میں آپ سے ملتا ہوں کیا کہتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکتیں ہو۔ سامنے والا کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے آپ پر بھی سلامتی ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو۔ مجھے بتائیں دونوں ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں، جو گریٹنگ، جو ملاقات سلام سے شروع ہو رہی ہے، پھر جھگڑا کہاں رہے گا؟ میں تو اسٹارٹنگ دعا دے رہا ہوں نا، آپ بھی مجھے دعا دے رہے ہیں، تو دوستی تو ہو جانی ہے، دشمنیاں کہاں بچیں گی؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم سلام بھی اب نہیں کرتے۔ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہیلو، ہاؤ آر یو، کیا حال ہے جناب، اور سناؤ۔ مسلمان کی ابتدا ایسے نہیں ہوتی ہے۔ اچھا پھر سلام بھی پراپر کرنا نہیں آتا، السلام علیکم، السلام علیکم، اللہ کا نام ہے سلام، اللہ کا صفاتی نام ہے، دعا ہے اور اس کی برکتیں ہیں، 90 رحمتیں اسے ملتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ سلام میں پہل کرنے کا کیا فائدہ پتہ ہے؟ آپ جب سلام پہل کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب آپ اپنے اندر تکبر کو ختم کر رہے ہیں۔ اچھا بندہ کبھی کبھی سوچتا ہے یہ اتنا آسان ہے تو لوگ ایسا کرتے کیوں نہیں ہے؟ آسان نہیں ہے جناب، شیطان دل کو قبضہ کر لیتا ہے۔ میں کیوں سلام کروں؟ میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، یہ پہلے سلام کرے، میں امیر ہوں، یہ غریب ہے، یہ میرا ملازم ہے، یہ پہلے سلام کرے، میں سلام کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا یہ مقام ہے۔ یہی میں تو ختم کرتا ہے سلام، کہ اگر سلام میں پہل کر دے تو اسے 100 میں سے 90 رحمتیں اسے ملتی ہیں جو سلام میں پہل کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ دونوں جب ملیں گے 100 یورو ملیں گے، مگر 90 اس کو ملیں گے جو سلام میں پہل کرے، اب بتائیں کون ہے جو پہل نہیں کرے گا؟ یا 90 یورو ہر سلام پر؟ مجھے بتائیں 90 یورو زیادہ یا 90 رحمتیں زیادہ؟ غور کریں۔ اور سبحان اللہ، ہم چاہتے نہیں نا دل سے تکبر ختم ہو، ایکچولی یہ علاج بھی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے میرے دل سے تکبر ختم ہو جائے تو سلام کو عام کرے، سلام میں پہل کرتا چلا جائے، جس کو جانے جس کو نہ جانے، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ آگے بڑھ کے سلام کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا دل عاجزی کا پیکر بن جائے گا۔ اور مزے کی بات بتاؤں، وہ لوگ جو اس زون میں ہوتے ہیں نا کہ میں کیوں سلام کروں، سامنے والا کرے، چھوٹی عمر کا ہے، کم پیسے والا ہے، میرا ملازم ہے، میں اچھا اس میں جو بظاہر مذہبی ہونے والا ہے اسے بھی اللہ پاک تکبر سے بچائے، یار یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں نمازی، اس کو سلام کرنا چاہیے۔ نہیں، میں نبی پاک کا ایک انداز آپ کو بتاتا ہوں، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا تو سب کے آقا ہیں نا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کہا کرتے کہ ہم جب پیارے آقا کی بارگاہ میں جاتے نا، اس سے پہلے کہ ہم سلام عرض کرتے نبی پاک سلام ارشاد فرماتے، میرے آقا سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا۔ اچھا صحابہ کرام کہتے کبھی کبھی تو پلان کر کے جاتے تھے کہ آج جا کر ہم نے پہلے سلام کرنا ہے، مگر کہتے کہ اس سے پہلے کہ ہم سلام کریں سرکار دو عالم علیہ السلام سلام فرما دیا کرتے۔ بلکہ علماء تو ایک اور عشق بھری بات فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی مدینہ شریف چلا جائے، سنیے گا ذرا غور سے، روضہ رسول پر جائے، اس سے پہلے کہ ہم سلام پیش کریں پیارے آقا اپنی عادت کے مطابق آج بھی سلام میں پہل فرماتے ہیں۔ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ اللہ کو پسند یہ ہے، شریعت کو پسند یہ ہے کہ محبتیں بڑھ جائیں، پیار بڑھ جائے، انسان تکبر نہ کرے، عاجزی کا پیکر ہو جائے۔ اور اس میں بھی نیکیاں کس طرح ہیں اب یہ بھی سمجھ لیجئے گا۔ اگر کوئی صرف السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکیاں، ورحمت اللہ ملا لے تو 20 نیکیاں،
اور وہ برکاتوں بھی شامل کر لیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو اب خود ہمیں لالچ ہونی چاہیے نیکیوں کی, اس سے آگے نہیں ہے, یاد رکھیں. کچھ لوگ اس کے بھی آگے بہت بڑھا رہے ہوتے سلام, ایسا نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں ایک اور کمال کا کام. میں صرف انہی کاموں کو آج آپ کے سامنے بیان کروں گا جس میں بظاہر آپ کو کوئی عبادت نظر نہیں آئے گی, مگر اجر کتنے بڑے ہیں اور اس کا کرنچ کیا ہے, اس کی سمجھیے کہ ضرورت کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ یہ کام کرتے جائیں گے بیسٹ سوسائٹی بنتی جائے گی. حدیث پاک ہے تحادو تحابو, ایک دوسرے کو تحفے دو, اس سے تم میں محبت بڑھے گی. ایک دوسرے کو گفٹ دیں, اس سے محبت بڑھے گی. یعنی مسلمان ایک دوسرے کو پیار سے رہیں, محبت سے رہیں, اور یہ میرے اسلام کا طریقہ ہے. اور سبحان اللہ, اگر اچھی نیت کے ساتھ تحفہ دیا جائے. اچھا, تحفے میں بھی اگر انسان کا ذہن اور اچھا ہونا تو ایک اور کام کرنا چاہیے. چلیں بات چلی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ بعض اوقات کچھ ریت رواج ہیں, اب وہی تحفے دے رہے ہوتے ہیں اور بظاہر وہ تحفے کسی کام کے بھی نہیں ہوتے. اب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نارملی, پہلا کیا تحفہ ملتا ہے؟ گلدستہ. اب ایک بندہ اس گلدستے کا کیا کرے گا, اور ایک ہی بندے کو 4 گلدستے دے دیں آپ, وہ بندہ ویسے بھی اگر ٹریولر ہے تو گلدستے لے کر کہاں جائے گا؟ اچھا, یہ پیسے سے آتے ہیں, فری تو آتے نہیں ہیں. اس کی جگہ اگر اتنی ہی پیسوں کی آپ کو کتاب دے دیں, کوئی اسلامک بک دے دیں, وہ جب تک پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملے گا. اچھا, آپ نے کہہ رہے کتاب کے علاوہ کچھ دینا ہے, کوئی تسبیح تحفے میں دے دیں. اچھا, عطر بھی دے دیں گے تو وہ لگائے گا تو خوشبو ملے گی نا اسے. بعض اوقات ہم کچھ ایسے تحفے دیتے ہیں جو سامنے والے کے کسی کام کے بھی نہیں ہوتے, تو اس کی بجائے وہ تحفے دیں جو نیکیاں بڑھانے کا سبب بنے. تو بہت اچھا. اب امام صاحب کو تحفے کون سے دیتے ہیں لوگ؟ ایک یہ بڑا مسئلہ ہے. امام صاحب کو جس نے بھی دینا جا نماز دینی ہے. یہ امام صاحب کو جا کر جناب انہوں نے وائٹ کپڑے کا سوٹ دینا ہے. اب امام صاحب کے پاس پتہ کتنی جا نماز بچھا کے وہ نماز پڑھیں گے. بھائی آپ کے گھر میں ایک جا نماز ہے, کئی سالوں سے آپ پڑھ رہے ہیں, امام صاحب کے 50 جمع ہو گئی ہیں, لیکن ہر بندے نے جا کے جا نماز. بھائی امام صاحب کو آپ, ویسے مشورہ دیتا ہوں علماء کرام کو بالخصوص, جب بھی علماء کرام اور مسجد کے امام صاحب کو کوئی تحفہ دینا, بیسٹ یہ کہ انہیں کیش دے دیں تاکہ ان کو جو لینا ہے وہ لے لیں. اب پتا چلا آپ کسی کو سوٹ دے رہے, اس کے پاس سلائی کے پیسے نہیں ہیں. اچھا, اب میں آپ کے یہاں تو چلیں پھر بھی ماشاءاللہ ویل آف ہوتے ہیں. میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں کئی بیچارے کسی کے گھر میں بچے کے دوائی کے پیسے نہیں ہیں اور اس کو آپ نے 1000 روپے کا ہار بنا دیا, اس کو 2000 روپے کی جانماز دے دی, حالانکہ دونوں چیزوں سے اس کا کوئی کام نہیں ہوا. وہی 2-3 ہزار سے مل جاتے تو شاید اپنے بچے کو علاج کروا لیتے. تو اگر یہ سینس ہو جائے کہ ہمیں کس کو تحفہ وہ دیں جس کی اس کو ضرورت ہو اور وہ اس کو استعمال کرے. جب آپ کوئی ایسا تحفہ دیں گے جس کو وہ یوز کرے گا, وہ آپ یاد آتے رہیں گے کہ فلاں نے دیا تھا. میں مثال دیتا ہوں, ویسے تو یہ صرف سیکھنے کے لیے کہ پروڈکٹیو گفٹ, جیسے سب سے بیسٹ تو کتاب ہوتی ہے, کوئی دینی کتاب ہو جائے, تسبیح ہو جائے, عطر ہو جائے, کہ انسان اس کو یوز کرے تو آپ اسے یاد آئیں گے. اسی طرح جو روز مرہ کی چیزیں ہوتی ہیں. میں ایک بار پاکستان کے شہر لاہور گیا, ایک چھوٹی عمر کا لڑکا تھا, چھوٹی عمر سے بالغ تھا, وہ آیا اور اس نے مجھے میرے اپنی تھیلی پکڑا کے وہ چلے گئے. میں نے بعد میں اس میں خود اس جرابیں تھیں, یہ کیسا تحفہ دیا, اچھا لگا مجھے. اچھا, میں ایک تھوڑے سے بعد پھر لاہور گیا تو پھر مجھے اس نے, تو میں نے کہا یہ اب کیوں دیتے ہیں؟ کہہ رہے میری اپنی دکان اس چیز کی ہے, لیکن میں دیکھا میں جب جراب پہنتا مجھے بچہ یاد آ جاتا تھا. تو اب وہ تحفہ ہے کہ آپ کے یوز میں آیا نا. تو ہمیں کسی کو تحفہ دیں تو ایسا دیں جو اس کے استعمال میں ہو. لیکن میں واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ جو بیسٹ اسلام کی جو خوبصورتی دیکھ رہے ہیں آپ کہ تحفہ دیں تو محبت بڑھے گی. اب ایک اور کمال کا کام, اور وہ ہے قرض دینا. اب قرض جو لون دینا ہے وہ کتنی بڑی نیکی ہے آپ کو پتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کو تشریف لے گئے, آپ نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے. تو نبی پاک نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل, یہ 10 گنا تو صدقے کا ثواب اور قرضے کا 18 گنا کیوں ہے؟ وہ کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ تو ہر آدمی مانگ رہا ہوتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جناب نیڈی ہے یا نہیں ہے. فرمایا قرضہ وہی لیتا ہے جو نیڈی ہوتا ہے, جو ضرورت مند ہوتا ہے. ایک شخص تھا, بڑا گناہگار تھا, اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کہتا ہے اللہ نے میری بخشش فرما دی. کہ تجھے کیسے بخش دیا, تو تو بڑا گناہگار تھا. کہاں گناہگار ضرور تھا مگر میری عادت تھی میں لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا. ایک بندہ رکھا تھا جو پیسے وصول کرنے جاتا تھا, اس کو میں نے ایک سمجھائی دی تھی بات, دیکھ پہلے پیسے وصول کرنا, کوئی ملے نا پریشان اور مہلت مانگے تو اس کو مہلت دے دینا, اور تجھے لگے کہ بالکل ہی کلاش ہو گیا ہے, بڑا ہی تنگ دست ہو گیا تو اس کو معاف کر دینا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تو میرا بندہ ہو کر میرے بندوں کو معاف کرتا تھا, میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر. تو کبھی کبھی کوئی قرضہ معاف بھی کر دیا کرو, کبھی کوئی بیچارہ پریشان آئے تو اس کو تھوڑا ٹائم مزید بڑھا دیا کرے, اس نیت کے ساتھ کہ میرے ثواب کا میٹر جاری ہے. اب آتے ان لوگوں کی طرف کہ جو قرضہ لے کر بالکل ہی چینج ہو جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ قرضہ لینے سے پہلے بندہ اور ہوتا ہے, قرضہ لینے کے بعد بندہ ہی بدل جاتا ہے.
इतनी मिन्नतें करके लेता है, आप फिक्र ही ना करें, टाइम पे दे दूंगा, बस आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरे बच्चे भी आपको दुआ देंगे। पैसे लेने के बाद बंदा ऐसा गायब होता है कि बंदा ढूंढता है गया किधर, न फोन उठाता है मेरा, न जवाब देता है। तो ये ज्यादती है। ये लोग जो ऐसा करते हैं ना, इनकी वजह से उन लोगों को भी अब कर्जा मिलना बंद हो गया जो बेचारे नीडी होते हैं। अगर आपने किसी का कर्जा लिया है, सबसे पहले तो जब लें उस वक्त देने की नीयत होनी चाहिए। अगर देने की नीयत नहीं है तो एक बात याद रखिएगा, आप तो बर्बाद होंगे, अल्लाह उसे नवाज देगा जिसके पैसे खाए जा रहे हैं। आप दुनिया में देख रहे हैं, जिसके पैसे खाए गए ना, अल्लाह ने उसको तो कहीं से दे दिया, जिसने खाए है वो बर्बाद हो गया। और जिसने देने की नीयत की होती है ना, रिवायतों में आता है अल्लाह फरिश्तों के जरिए मदद करता है, वो बंदा कर्जा उतार लेता है। तो अपना कर्जा आप जब भी ले, पहली नीयत ये हो कि या अल्लाह मैंने कर्जा उतारना है, मुझे कर्जे वाली मौत नहीं चाहिए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक बार एक जनाजा पढ़ाने से इनकार फरमा दिया जब पता चला कि इस पर कर्जा है। तो याद रखिए, ऐसी मौत अल्लाह हमें ना दे कि हम पर कोई कर्जा हो। अगर कर्जा है तो पहली फुर्सत में उसे उतारना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम है, सब कुछ होता है, कर्जा नहीं देना फिर भी है। घर में सामान भी है, सारे घर के काम चल रहे हैं, घूमना फिरना भी चल रहा है, हज उम्रे भी चल रहे हैं, और पैसे नहीं लौटाने। अब इसका भी फार्मूला सुन लें कि जिसके पास माल होते हुए अगर वो कर्ज नहीं लौटा रहा तो उसको रोजाना हर लम्हे गुनाहों का मीटर जारी है। हाँ, उसको तो नेकी मिल रही है, जितने पैसे दिए उसको रोज सवाब मिल रहा है, और जो नहीं दे रहा, जानबूझकर नहीं दे रहा, तंग कर रहा है, तो अब इसे हर घड़ी गुनाह मिल रहा है। तो ये सोच ले कि अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखाए। और कर्जे का बोझ लेकर गया तो इधर तो पैसे देने हैं ना, है, उधर नमाजें देनी पड़ेंगी। हाँ, कयामत के दिन ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे या अल्लाह मैं इसके 1 लाख रुपए देने अब कयामत वाले दिन दे रहा हूं। नहीं, उधर नमाजें देनी पड़ेंगी, नेकियां देनी पड़ेंगी। आला हज़रत फरमाते जो किसी के 3 पैसे जानबूझकर दबा ले, उसको बरोजे कयामत 700 बाजमात नमाजें देनी पड़ जाएंगी। इधर तो लाखों रुपए खा जाते हैं, अब बोलते हैं कुछ भी नहीं कोई कर सकता। ठीक है, कोई कर नहीं सकता, मगर अल्लाह की बारगाह में इंसाफ होगा। तो अब आप गौर कीजिए कि कर्जा देना कौन सी बज़ाहिर इबादत है, कौन सा सजदा है, कौन सा रोजा है, मुझे बताओ ना, कौन सी तिलावत है। मगर मेरे अल्लाह को पसंद कितना है, शरीयत को पसंद कितना है कि आप किसी की मदद कर दें, किसी को कर्जा दे दें, आपको सवाब मिल रहा है ना। बेस्ट सोसाइटी के लिए बेस्ट रिलीजन, ये है मेरा और आपका प्यारा मजहब। अब आगे चलते हैं, इस्लाम में कैसी कैसी जनाब जो है ना, चले वजीफा भी ले लें। मौला अली शेर खुदा को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अली, मैं तुम्हें ऐसी बात ना बता दूं, ऐसा वजीफा ना बताऊं कि नबी पाक ने फरमाया कि जिसकी वजह से तुम पर पहाड़ जितना कर्ज हो तो वो भी अदा हो जाए। तो आइए मिलकर पढ़ भी लेते हैं। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। सुभान अल्लाह। तो याद रहे कि ये वो वजीफा है कि बंदा पढ़ता रहे तो इंशाअल्लाह पहाड़ जितना कर्ज भी होगा तो उसका हल हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं एक और खूबसूरत काम, वो इतनी जरूरत है हमारे माशरे में, और वो ये है कि इंसान मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान को मुआफ कर दे। कोई गलती हो गई है, मुआफ कर दे, बदला ना ले। कुरान में अल्लाह फरमाता वल याफू वल यस्फहू, माफ कर दें और दरगुजर करें। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, सुनो, एक हदीस पाक है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज की, ऐ मेरे रब, तेरा कौन सा बंदा तेरे नजदीक ज्यादा इज्जत वाला है? आप भी चाहते हो ना अल्लाह के नजदीक इज्जत वाले हो जाए। असल में हमारा एक और फिनोमेना बड़ा अजीब हो गया है कि हमें लगता है कि इज्जत वाला वो है जिसकी जरा फॉलोवर ज्यादा है, जिसके लाइक्स ज्यादा हैं, जिसके जनाब वोट ज्यादा है, जिसको माशरे में गाड़ियां ज्यादा हैं, जिसके पास पैसे ज्यादा हैं। हमने इज्जत वाले का कॉन्सेप्ट ही और बना लिया। बिलखुसूस की जो सोशल मीडिया की वजह से इज्जत ढूंढ रहे हैं ना, पहले एक बात आज समझ ले, बिलखुसूस मेरे यंगस्टर जो यहां बैठे हैं, इज्जत कहते किसको है? इज्जत और शोहरत में पहले फर्क समझिएगा। शोहरत और चीज है, इज्जत और चीज है। अगर पॉपुलैरिटी की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा दुनिया में मशहूर शैतान शायद पहले दूसरे नंबर पे होगा। कौन है दुनिया में उसको नहीं जानता? शोहरत है, इज्जत है? नहीं है ना। फिरौन को कौन नहीं जानता? हामान क्या मशहूर नहीं है? क्या कारून मशहूर नहीं है? मगर उसकी वजह शोहरत क्या है? अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ, अल्लाह के नाफरमान है। हम कहते हैं जनाब फॉलोवर ज्यादा, लाइक ज्यादा, तो सोशल मीडिया का तो फार्मूला यही है कि ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल कहेंगे तो सब कौन देखेगा, बी फॉर एप्पल कहेंगे तो दुनिया कहेगी कोई नई कोई चीज लाया है। यानी उल्टी बात करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे तो लोग देखना शुरू कर देंगे और हमारे फॉलोवर बढ़ जाएंगे, हमारे लाइक बढ़ जाएंगे। फिर बेशक बात गलत हो तो क्या है, उसके लिए कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई हराम काम कर रहा है, कोई नेगेटिव बातें कर रहा है, सिर्फ इसलिए कर रहा है
کہ مجھے کسی کی فالوور مل جائے, کسی کے خلاف باتیں کرے گا, کسی پہ جھوٹے الزام لگائے گا تاکہ لوگ دیکھیں تو صحیح. اچھا پھر اب تو ایک اور وہ تھمبنیل لگتا ہے نا, ایسے مشہور لوگوں کی 2-3 تصویریں لگا دیں گے, تو اس سے کیا ہوگا جب لوگ دیکھیں گے اس کے بارے میں کیا بات ہے, چلو بھائی ذرا کھولتے ہیں, اور اس کو خوش ہو رہا ہے کہ اتنے سارے لوگ دیکھیں گے تو میرے ڈالر بن جائیں گے, میرے لائکس بن جائیں گے. یہ سوچتے نہیں ہیں یہ ویڈیو جو حرام کی تم نے بنائی ہے جب تک چلتی رہے گی تب تک گناہ ملتا رہے گا, اور مر گئے قبر میں چلے گئے بغیر توبہ کیے تو ایسا نہ ہو کہ قبر میں بھی اس لیے مار پڑتی رہے کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی یہ لوگ دیکھتے رہیں گے. یہ کیسی شہرت ہے یار. ہمیں عزت مانگنی ہے اللہ سے, اے اللہ تیرے نزدیک مجھے معزز بنا لے, تو مجھ سے راضی ہو جا. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا اتنا شاندار قول ہے, میرے داتا فرماتے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جسے دنیا میں لوگ کوئی بڑا آدمی نہ سمجھتے ہوں مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا مقبول ہو. فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جس میں دنیا میں لوگ اسے بہت بڑا آدمی سمجھتے ہوں اور اللہ رسول کی بارگاہ میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو. مجھے بتاؤ نا یار کون خوش نصیب ہے؟ اللہ راضی ہو گیا جس سے. دیکھیں جتنی فیم ہے یہ چند دنوں کی ہوتی ہے, کریز آتا ہے, ٹرینڈ آتا ہے, تھوڑے دنوں تک کوئی ٹرینڈنگ میں ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کدھر گیا وہ. یہ کون سی عزت ہے یار جو چند دنوں تک آپ نیوز میں رہے تو آپ کی عزت ہو گئی؟ عزت وہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں. دیکھو نا عزت ہے تو آج خواجہ غریب نواز کی ہے نا, 800 سال ہو گئے ہیں, آج بھی لوگ ان کا نام عزت سے لیتے ہیں. امام حسین کی عزت دیکھو نا, کربلا والوں کی عزت دیکھیں, آپ آگے چلیں تو مولا علی کی عزت دیکھیں, صحابہ کرام کی عزت دیکھیں. آج بھی نام لو تو سر ادب سے جھک جاتا ہے. اور یہ کرام میں دیکھیں تو داتا حضور کتنے ساتھ صدیوں گزر گئی ہیں, دلوں میں بستے ہیں. اللہ والے جن سے اللہ راضی ہو وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کی عزت باقی رہتی ہے, اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والے زندگی میں ہی بے عزت ہو جاتے ہیں, تھوڑے عرصے تک مشہور رہیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو حرام کام کر کے عزت کمائی, مرنے سے پہلے ان کو اللہ معاف کرے ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ لوگ قریب نہیں جاتے. جنازے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں یہ بتائیں نا, کون ان کو فاتحہ کرنے والا ہوتا ہے؟ کس کام میں لگ گئی ہے ہماری قوم؟ جناب ویڈیوز بنائیں گے, لائکس بنائیں گے, چاہے وہ حرام کرنا پڑے. یہ عزت نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کیا پوچھا کہ اللہ تیرے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ اب جواب سن لیں. میرا رب فرماتا ہے کہ جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے, کنٹرول ہے, بدلہ لے سکتا ہوں. اچھا ہماری معافی بھی 2 طرح کی ہے. ہم معاف اس کو کرتے ہیں جس کا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتے ہیں. یار اس کے تو بڑے رابطے ہیں بھائی, بہت بڑا آدمی ہے, بڑے اس کے تو گارڈ وارڈ ساتھ ہوتے ہیں, چلو یار معاف کیا. اس کو کیا معاف کیا بھائی, اس کو تم بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے. مزہ تو یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو مسل سکتے ہو, سامنے والے سے بدلہ لے سکتے ہیں, اور پھر اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. یہ اصل معافی ہے نا. پھر کیا فرمایا اللہ نے, وہ سب سے بڑھ کر عزت والا ہے.